نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سے اللہ نے نہ صرف ان کے تورات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا تھا جن کی وجہ سے وہ پہچان بھی گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد بھی لیا تھا کہ تم کو جو بھی اس کتاب کے ذریعے تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم مل رہا ہے، جو تمہارے رسول تمہیں بتا رہے ہیں، تو ایک بار تمہیں علم حاصل کر لو تو اس کے بعد اس کو چھپانا نہیں بلکہ لوگوں کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ کے دین کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دین کا علم دے تو اسے وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائے۔ تو جو علماء تھے، یہود کے جو علماء تھے، ان کو تورات اور انجیل کا علم تھا۔ یہود اور نصارہ کے اہل کتاب کے میں یہود اور نصارہ کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی، حالانکہ اس میں تحریفات تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی، آپ کی نبوت کی، وہ ساری باتیں تھیں ان کے پاس اور آپ کی نشانیاں تھیں۔ تو ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگوں کو ضرور بتاؤ گے کہ تورات میں، انجیل میں اللہ نے تمہیں کیا بتایا ہے، لیکن انہوں نے وہ ساری صفات چھپائی، وہ ساری باتیں چھپائی جو کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لوگوں کو یقین ہو جاتا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم خود تو ایمان نہ لائیں لیکن اور لوگ بھی نہ لائیں اور آپ کے تعلیمات میں شک پیدا کر دے۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تبدیلیاں کی کہ وہ اپنے مقاصد سے اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ پیسہ کمانے کے لیے وہ اللہ کے احکامات کو بدلتے تھے، ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کے فیورز لینے کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے اور حق کو چھپا دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے، ان کی اس بات کی، غلط چیزیں بتا کر یا حق کو چھپا کر جو اس کے بدلے میں جو مال کمایا، تو وہ خرید و فروخت ان کا کتنا برا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے آخرت کے لیے اللہ کی ہمیشہ کی ناراضگی اور قبر کا یعنی جہنم کا عذاب اپنے سر پہ مول لیا۔ اللہ تعالیٰ مزید اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، لا تحسبن، نہ تم خیال کرو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہو رہے ہیں، فرحہ، خوش ہو رہے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو اتو، وہ لائے، ویحبون، اور وہ محبت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ساتھ اس کے جو لم نہیں، یفعلو، جو انہوں نے کیا ہے، فلا، تو نہ، تحسبنہم، نہ تم ان کو سمجھو، تم ہرگز نہ ان کو سمجھنا، بمفازۃ، کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، من العذاب، عذاب سے، یعنی وہ عذاب سے بچ گئے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ پیچھے کہا گیا کہ یہ ان لوگوں نے حق کو چھپایا اور دنیا کا فائدہ کمایا، اور یہ بات ان کو بڑی خوش کرتی ہے کہ ہم نے واقعی میں یہ نفع اٹھایا۔ اور دوسرا یہ کہ
اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں میں. جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھر انہوں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والی آیت پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے تورات کی کوئی بات پوچھی، یعنی کوئی کسی مسئلے کے بارے میں کہ تورات میں کیا حکم ہے اس کا تمہارے، تو انہوں نے اسے چھپا دیا اور دل بدل کر دوسری بات بتا دی. تو جیسے تورات میں اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ وہی حکم تھا جو مسلمانوں کے لیے حکم تھا، مگر انہوں نے اس کو چھپا کر کوئی اور بات بتا دی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ثابت کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تورات میں بھی یہ حکم دیا تھا. تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بات کو بدل کر کوئی اور بات بتائی. اور پھر جب وہ جا رہے تھے وہاں سے تو بہت دل میں خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی دے دیا اور صحیح بات چھپا بھی دی. یعنی ان کا اپنا مقصد یہ سمجھے کہ ہمارے مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی نہیں ثابت ہونے دیا، ہم نے اپنی بات کو چھپا لیا اور ہم کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ اس پر آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ عذاب سے بچ گئے. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتی طور پر بہت بڑے غلط کام کرنے پر بھی انسانوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اب مہلت جس بندے کے لیے جو مہلت رکھی ہے وہ اللہ پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، تو بڑے بڑے سنگین گناہوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، حالانکہ پکڑ سکتا ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ ایسے بڑے جرائم کر کے بچ گئے اور یہ خوش ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عذاب سے بچ گئے، ان کو جہنم کا عذاب ضرور ملے گا. ایک عام حکم اگر اس آیت سے ہم لیں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تعریف ہو، انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اس پر بھی اپنی تعریف کمانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم عام حکم بھی لیں اس آیت کا تو عام حالات میں بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ مجھے کریڈٹ مل جائے بس، تو کچھ کیا نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تعریف حاصل کرنی ہے، لوگوں کی طرف لوگوں کو دکھانا ہے ہم نے یہ کیا، تو یہ آگے بڑھ کے کسی کے محنت کا کام کی بھی سارا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں. کام خود نہیں کیا ہوتا، لیکن جو بولنے میں تیز ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے خود آپ لے لیتے ہیں سارا لوگوں کی طرف سے کریڈٹ سارا. تو یہ دنیا میں تو انسان کر لیتے ہیں ایسا، لیکن اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بارے میں کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ لوگوں کے سامنے بڑا بنے تو اللہ تعالیٰ اس کا وقار گھٹا دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو عزت نہیں ملتی. اور ویسے عام حالات میں بھی ہم اگر دیکھیں تو دیکھیں جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے کارنامے اپنے طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت جلدی لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑی باتیں کرنے والا ہے، کچھ کرنے والا نہیں ہے، اصل کام کرنے والا نہیں، مگر یہ صرف بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے. تو لوگ بھی اس شخص کی پھر عزت نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کا وقار کم کر دیتا ہے. دوسری حدیث ہے صحیح ہے بخاری اور مسلم میں ہے یہ کہ جو شخص کسی ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اللہ نے اسے نہیں دی وہ جھوٹ اور فریب کے دو کپڑے پہننے والے کے مانند ہے. اب اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی دھمکی دی تو اس آیت میں اس کو مزید پکا کیا ہے، کیونکہ جو پچھلے آیات میں دو جرائم بتائے گئے تو ایک تو یہ جرم تھا پیچھے کی آیات میں کہ
دین کا علم اللہ کسی کو دے اور وہ اس کو چھپائے، اور دوسرا یہ تھا کہ حق بات کو بدل دے، اور تیسرا یہ تھا کہ کچھ خود کام نہ کیا ہو لیکن بڑا بننے کے لیے، اور جو خوبیاں اس میں نہیں ہے، جو کام اس نے نہیں کیا، وہ اس پر بھی لوگوں کی تعریف سننا چاہے اور اپنے آپ کو نمائش کرے، اپنی ریاکاری کرے اور دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرے جبکہ وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو۔ تو یہ سارے چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی وارننگ دی تھی کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کا بتا رہے ہیں اور اس بات کو پکا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کو فوراً عذاب نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ سے وہ بچ گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان اور زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آسمان اور زمین کی تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ سے سرکشی کرنے والے اگر ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، تو یہ خوش نہ ہو جائیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے اپنی مخلوق پر، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے اللہ کی مٹھی میں ہیں، ان کی مہلت پوری ہوگی تو ان کو ان کے کرتوتوں کی پوری سزا ملے گی۔ آگے سے آیت نمبر 190 شروع ہو رہی ہے، اور 190 سے لے کر 200 تک آیات جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے تھے اور اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم کو یہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان آیت کو۔ اب ان آیت کو پڑھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، بے شک خلقت پیدائش میں آسمان اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف، یعنی کہ رات آتی ہے تو پھر دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ یہ لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں جو نظام بنایا ہے، اتنا خوبصورت نظام جس میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہے، نہ کبھی سورج آنے میں دیر کرتا ہے، نہ کبھی چاند، نہ کبھی رات، نہ کبھی دن، یعنی ہر چیز جو کائنات کے کام ہے، جو کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کاموں میں کو سیٹ کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ سورج اپنے وقت پر اپنا کام کرتا ہے، چاند اپنے وقت پر اپنا کام کرتا ہے، زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے، اور تمام جیسے دوسرے معاملات ہیں وہ اپنے جس طرح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنس مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو جب انسان اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں اگر ہم صرف کائنات پر غور کریں، ہم اپنی بناوٹ پر غور کریں، ہم آسمان کو دیکھیں، ہم زمین کو دیکھیں، ہم جو بارش آئی زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے، کیسے بے شمار درختوں پر پتے پھول لگ جاتے ہیں، دنیا کے جو بھی کائنات میں چیزیں ہو رہی ہیں، صرف اگر ان کو ہی دیکھیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے کوئی کرنے والا ہے، کوئی ذات ہے جو کہ پورے نظام کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی عقل مندی کی بات ہے، اگر انسان اس کو ہی دیکھے پیچھے سے کیا تعلق اس کے پیچھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی تھی، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی آیات، یہ سب ایسی چیزیں تھی کہ اس میں اگر واقعی ایک انسان کا دل ماننے والا دل ہے تو اس کو فوراً یقین آ جائے، مگر جس کو نہیں ماننا وہ سب کچھ دیکھ کے بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو
ان کو ابھی انبیاء کی تعلیمات نہیں بھی پہنچی، مگر وہ صرف کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تو بھی ان کے دل یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی خالق ہے جس کی تخلیق ہے یہ کائنات۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ ہے۔ اور یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غور و فکر بھی عقل مند لوگ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اچھی عقل دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی میں کائنات کا خالق ہے۔ تو لیکن جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں، اور ان کے آگے میسنجرز آتے ہیں، اللہ کے رسول بھی آتے ہیں، تب بھی وہ نہیں مانتے کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہوتا۔ لیکن جو یہ عقل مند لوگ ہیں جو کہ کائنات کو دیکھ کر ہی اللہ کو مان لیتے ہیں، ان کی کیا خوبی ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یذکرون، وہ ذکر کرتے، یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، وہ بیٹھی حالت میں، وعلی جنوبہم، وہ اپنے پہلوؤں پر بھی، اور وَیَتَفَکَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اور آسمان کی اور زمینوں کی پیدائش پر بھی غور کرتے ہیں، جو اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے، جس ہم اس کی تسبیح بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر انسان کسی حالت میں بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی رکھے کہ ہمیں ہر بات میں اپنے اللہ، ہمارا خالق پر ہماری نظر ہو، ہمیں اللہ یاد آئے، اللہ کی ہر نشانی، اللہ کی ہر تخلیق کو، مخلوق کو دیکھ کر ہم فوراً سے اللہ کو یاد کریں۔ یہ صحیح عقل جو ہے یہ یہی ہے کہ انسان قدرت کو دیکھ کر بھی پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے۔ تو لیکن ویسے نماز بھی، اگر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹ کر بھی نماز پڑھ لو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نماز بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، تو نماز کے لیے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ نماز بھی کھڑے بیٹھے سوئے ہر طرح سے پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کو یاد بھی، اللہ کا ذکر، تسبیح بھی ہر حال میں کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کائنات کو کیسے عظمت سے بنایا ہے، کتنی عظیم کائنات بنائی ہے، کتنے، پھر ہم انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو انسان یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کسی مقصد سے کیا ہے، کسی مقصد کے بغیر اتنی زبردست پلاننگ اور اتنا زبردست کچھ کریشن کیوں ہے؟ کیا اس لیے تو صرف نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان، اور ہم کو اس لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا؟ اور دیکھیں انسان ہر چیز پر اللہ نے انسان کو کے لیے کائنات کی ہر چیز مسخر کی ہے، کائنات کی ہر چیز میں انسان اپنا استعمال کا فائدہ ڈھونڈتا ہے، زمین کے اندر سے خزانے ڈھونڈتا ہے، آسمانوں میں چیزیں ڈھونڈتا ہے، سمندر میں جا کر اپنے فائدے کی چیزیں نکالتا ہے، جانوروں کو استعمال کرتا ہے، ہر طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز کو مسخر کیا ہے۔ تو جب انسان صرف سوچے اگر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پلان کر کے بنایا، اتنی بہترین کائنات بنائی، ہماری اپنی ساخت ہم کو اتنی بہترین دی، ہمیں اتنی صلاحیتیں دی، تو یہ ہر چیز کو کیا اسی لیے صرف بنائی ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوں، پھر کھائے پئیں، جیسے دل چاہے ایسے رہیں، اپنی خواہشات پوری کریں اور پھر دنیا سے چلے جائیں اور ختم، بس پھر ہماری زندگی ختم ہو گئی؟ کیا اتنا ہی مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ بس ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوں، ہم انجوائے کریں، ہم کھائیں پئیں اور ہر طرح کی اپنی خواہشات پوری کریں، اور جب موت آئے تو مر جائیں اور بس اینڈ۔ ایسا کوئی بھی عقل مند انسان نہیں سوچ سکتا۔ کیوں نہیں سوچ سکتا؟ کہ پھر اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی زبردست قسم کی کائنات بنا کے پھر انسان کو ایسی زبردست صلاحیتیں دیتا کہ انسان اس کائنات میں کو مسخر کرتا ہے، اس میں سے اپنے فائدوں کے طریقے نکالتا ہے، کس طرح سے میں کس چیز کو اپنے کام میں لاؤں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے،
تو جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تو وہ فوراً سے سوچتا ہے. اگلی آیت ہے اس کی ربنا، اور پھر اس کے دل سے آواز، اس کے دل سے بے اختیار یہ اعتراف نکلتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں ہے تو نے پیدا کیا، ہادا یہ سب کچھ، یہ کائنات کی زبردست قسم کی کائنات، اتنے بہترین انداز سے یہ کائنات کام کرتی ہے، اتنی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی ہے ہر چیز، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تو نے باطلاً بے فائدہ نہیں پیدا کیا. تو جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس کو اس کا اپنا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نے اگر مجھے اس دنیا میں اتنی بے شمار نعمتیں میرے لیے مجھ انسان کے لیے اللہ نے اتنا کچھ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب بھی دینا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا. مجھے جو مقصد، جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا تھا، کیا میں اس مقصد میں پورا اترا یا نہیں. تو اسے پھر اپنی کمی کوتاہی یاد آتی ہے اور وہ فوراً سے دعا کرتا ہے، سبحانکا پاک ہے تو، فقنا پس بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے تو بچا. یعنی ایک انسان، ایک کانشیس انسان، ایک اچھے دل کا انسان جب دیکھتا ہے کائنات کو تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے تو اس پورے نظام کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. تو پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ کیا میں اس مقصد میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں، اور اگر میں نہیں اتر رہا ہوں تو وہ اللہ سے فوراً اپنی کمی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے. جب ایسے لوگوں کے پاس جب انبیاء کی تعلیمات پہنچتی ہے تو چونکہ ان کا دل پہلے ہی اللہ کو پہچان رہا ہوتا ہے تو ان کا دل فوراً سے قبول کر لیتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخلا جس کو تو نے داخل کیا، النار آگ میں، فقد تو تحقیق، اغزیتہ تو نے رسوا کیا اس کو، وما للظالمین ظالموں کے لیے نہیں ہے من انصار کوئی مددگار. یعنی کہ جس اللہ نے ہمیں اتنے پیار سے پیدا کیا اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے اللہ نے جس طرح سے ہمیں بنایا ہے اس کو دیکھ کر سمجھ کر، اور اللہ نے ہمیں مہلت بھی دی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں. پھر ہمیں بتایا بھی گیا کہ جب ہم پلٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو جب جس اللہ نے ہم سے اتنا پیار کیا ہے تو پھر ہمیں ڈر بھی ہے کہ ہم اس اللہ کو ناراض کر کے آگ میں نہ چلے جائیں. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ان کے دل زندہ ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں آگ میں مت داخل کرنا، اگر ایسا ہوا تو یہ تو بہت ہی رسوا کن بات ہے. اور ظالموں کے لیے، جن لوگوں نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کر دیا اور اللہ کو سب کچھ آیات دیکھتے ہوئے بھی نہیں پہچانا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے نہیں پہچانا، انبیاء کے پیغام کو نہیں قبول کر کے نہیں قبول کیا، تو پھر وہ ظالم ہے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر. اور آج جب ان کو اگر اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جب اللہ ان کو عذاب دے گا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور یہ بولتے ہیں ایسے لوگ جو اچھے لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا، ہم نے سنا منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی پکارتا تھا، ایمان کے لیے، ان یہ کہ آمنو کہ ایمان لے آؤ، بے ربکم اپنے رب کے پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پہنچایا، پکار کے پہنچایا، ایک ایک کو پہنچایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے اچھے لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے تو جو آلریڈی ان کے دلوں میں غور و فکر ہوتی ہے، آلریڈی ان کو اپنے خالق کی پہچان ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ فوراً سے پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات مان لی اور ہم ایمان لے آئے، تو اب تو بنا فاغفر لنا تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور ہم سے دور کر دے سیئاتنا ہماری برائیاں،
وتوفنا اور فوت کر ہمیں مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ. کیونکہ انسان جب حقیقت پسند ہوتا ہے تو اس کو اپنی کمی کوتاہی نظر آتی ہے. دیکھیں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہماری ہر غلطی ہم کو فوراً نظر آتی ہے. ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم فوراً چونک جاتے ہیں. ایک مومن جو ہے وہ اتنا جاہل نہیں ہوتا، اتنا غافل نہیں ہوتا کہ وہ غلط سے غلط کام کرے اسے پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، وہ فوراً اس کا دل اسے بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو نے غلط کیا. اور کوئی انسان کامل نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ گناہ ہو، غلطی ہو، انسان فوراً پلٹ جائے اللہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرے کہ ہماری کمی کوتاہی اور ہمارے اندر کی جو کمزوریاں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ ان کمزوریوں کو بھی ٹھیک کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ابرار نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں فوت کرنا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ قیامت کے دن لوگ اپنے جیسے جن لوگوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جن کے طریقوں کو پسند کرتے ہوں گے، جن کے طریقوں کو فالو کرتے ہوں گے، انہی کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک ابرار لوگوں کے ساتھ اٹھائے. پھر دعا کرتے ہیں، اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو ہر دفعہ جب نئی دعا شروع ہوتی تھی ربنا تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے ربنا اے ہمارے رب وآتنا دے ہم کو ما جو وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے اعلیٰ رسول کا تیرے رسول کو، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہم کو یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا. تو انبیاء سے کیا وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن اپنے انبیاء کو اور مومنوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی جنت میں داخل کرے گا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان لائیں، بے شک ہم جتنے بھی کمزور ہیں، ہماری کتنی بھی برائیاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا اور تیرے رسولوں کے ذریعے تو نے جو رحمت کا وعدہ کیا ہے اللہ ہمیں وہ جنت میں تو داخل کرنا. آمین.